شهيدا مات استكمل الإيمان مات دخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مات له بآل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها. من مات على بغض آل محمد لم يرث رائحة الجنة. صدق اللہ العظیم. بندہ پروردگار محمد احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک بائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا جد الحسنین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج الصالحین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لمبے ذل میں قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک شہدائے کربلا کے وسیلے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اہل بیت اطہار سے سچی محبت کی اس حال میں مرے گا کہ موت بستر پہ آئی قیامت کے دن اللہ اسے شہداء کی صفوں میں کھڑا کرے گا. آپ نے فرمایا جس نے میری اولاد سے سچی محبت کی خدا کے فرشتے اسے جنت میں ایسے لے کر جائیں گے جیسے دولہا اپنی دلہن کو اپنے گھر لے کر جاتا ہے. تیسری حدیث میں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا دنیا اسے مومن کہے یا نہ کہے جس کے دل میں میری اہل بیت اطہار کی محبت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان اور سلامتی کی موت عطا فرمائے گا. چوتھی حدیث پاک میں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اہل بیت اطہار سے بغض رکھا جنت تو دور کی بات رہی جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ پائے گا. پانچویں حدیث پاک میں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اہل بیت اطہار سے بغض رکھا مکتوب بین عینین عارض من رحمت اللہ قیامت کے دن اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جائے گا یہ وہ بندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے. چھٹی اور آخری حدیث پاک میں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اہل بیت سے ایک لمحے کے لیے محبت کی اور ایک سال دوسرے آدمی نے عبادت کی میری اہل بیت سے محبت کرنا سالوں سال کی عبادت سے افضل ہے. اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں اہل بیت اطہار کا ذکر فرما رہا ہے. آپ کو معلوم ہے یہ ماہ مبارک ماہ محرم الحرام ہے. ہمارا اسلامی سال یہیں سے شروع ہوتا ہے اور ہمارے اسلامی سال کی انتہا ماہ ذی الحج میں ہوتی ہے. افسوس ہے ہمارے جوانوں کو انگریزی مہینوں کے نام یاد ہیں انگریزی تاریخیں بھی یاد ہیں انگریزی دن بھی یاد ہیں نہ اسلامی ناموں کے نام آتے ہیں مہینوں کے نہ انہیں پتہ ہے کہ اسلامی سال کب شروع ہوتا ہے اور اسلامی سال کس مہینے میں ختم ہوتا ہے. اور یہ وہ عزت والا عظمت والا برکت والا رحمت والا مہینہ ہے. میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا اکرم شہر اللہ المحرم فرمایا محرم کی تعظیم کرو. تعظیم کا کیا معنی ہے؟
اپنے آپ کو آپ نے جھوٹ سے بچانا ہے، غیبت سے بچانا ہے، چغلی سے بچانا ہے، حسد سے بچانا ہے، عداوت اور نفرت سے بچانا ہے، ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچانا ہے۔ عرض کی آقا آپ کا جو امتی محرم کی تعظیم کرے گا کیا ملے گا؟ فرمایا تعظیم کی وجہ سے دوزخ حرام تے جنت اس کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ سمجھ آئی ہے؟ اور ایک اور روایت میں آتا ہے سرکار دو عالم نے فرمایا جس نے محرم کا مہینہ پایا اور عاشورہ کا دن یعنی 10 محرم الحرام کے دن اپنے گھر کا دسترخوان وسیع کیا، اللہ سارا سال اس کو رزق کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، آپ سمجھتے ہیں کہ شاید محرم الحرام اور بالخصوص 10 محرم الحرام کو سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، اس دن یہ اس وجہ سے یہ افضل ہے؟ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے، حالانکہ نہیں۔ اہل عرب اس مہینے کی اس وقت تعظیم کرتے تھے جب میرے امام حسین کی ولادت ہی نہیں ہوئی تھی۔ اگر ان کے باپ کا قاتل مل جاتا اسے کچھ نہ کہتے، جھوٹ نہ بولتے، غیبت نہ کرتے، تجارت نہ کرتے، کیوں؟ وہ کہتے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی 10 محرم الحرام کا دن تھا، آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت میں بھیجا 10 محرم الحرام کا دن تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہوئی 10 محرم الحرام کا دن تھا، ایوب علیہ السلام کو 40 سال بعد صحت ملی 10 محرم الحرام کا دن تھا، حضرت یوسف کی حضرت یعقوب سے ملاقات ہوئی 10 محرم الحرام کا دن تھا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی 10 محرم الحرام کا دن تھا، اور آپ نے فرمایا قیامت بھی 10 محرم الحرام کو ہوگی، جس نے 10 محرم الحرام کا ایک روزہ رکھا اللہ سارا سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا۔ لیکن باقی بعد میں امام حسین کی اسی مہینے اسی دن کو شہادت ہوئی، اس مہینے کی فضیلت میں اور اضافہ ہو گیا۔ اب میں نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے اس پہ آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے، آپ کو اہل بیت اطہار کا مطلب اہل بیت اطہار کی شان کا پتہ چل جائے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، بس یہ کہ میری اہل بیت اطہار سے مودت کرو۔ 23 سال میرے اور آپ کے نبی نے درس دیا، فرمائے صحابہ میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا، بے نمازی تھے میں نے تمہیں نمازی بنایا، کچھ بھی نہیں مانگا، بے علم تھے میں نے علم والا بنایا، کچھ نہیں مانگا، بے غازی تھے میں نے تمہیں غازی بنایا، میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا، تمہارا نام کچھ نہیں جانتا تھا، میری نسبت کی وجہ سے جنت کی بشارت ملی، پھر بھی میں کچھ نہیں مانگتا، صرف اتنا مانگتا ہوں الا المودۃ فی القربى، میری اہل بیت اطہار سے مودت کرو، محبت نہیں ہے۔ اب 4 چیزیں آپ سمجھیں گے آپ کو مودت سمجھ آئے گی۔ ایک ہوتا ہے پیار، پیار کے بعد دوسرا مقام ہے محبت، محبت کے بعد تیسرا مقام ہے عشق، اور عشق کے بعد چوتھا مقام ہے مودت۔ ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں پہلے پیار، اس کے بعد کہتے ہیں عشق، عشق کے بعد محبت، مودت کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، نہیں تو یہ بھی شعر و شاعری میں یہ لفظ آپ کو عام ملتا۔ پیار کس کو کہتے ہیں پھر آپ کو مودت کو سمجھ آئے گا۔ وہ کہتے ہیں پیار اللہ پاک نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ دیکھیں آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے جی فلاں بندہ سو رہا ہے، اچھا ٹھیک ہے، فلاں بندہ جاگ رہا ہے، ٹھیک ہے، فلاں بندہ کھانا کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، فلاں بندہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، فلاں بندے کو پیار ہو گیا، آپ کہتے ہیں اوئے ہوئے اس کو پیار ہو گیا۔ اللہ کے بندے جیسے سونا، کھانا، پینا، جانا، اٹھنا، رہنا، بننا، سورنا یہ انسان کی فطرت میں ہے، پیار بھی انسان کی فطرت میں ہے۔
کبھی بچہ اپنے باپ سے کرتا ہے، کبھی اپنے استاد سے کرتا ہے، کبھی شیخ و مرشد سے کرتا ہے، کبھی والدین اپنے بچوں سے کرتے ہیں، کبھی استاد اپنے شاگردوں سے کرتا ہے، کبھی شیخ و مرشد اپنے مریدوں سے کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں پیار۔ یہ ایک کیفیت ہے، یہ ایک فطرت ہے، یہ اللہ نے انسان کے دل میں رکھی ہے۔ آپ اس پہ کسی پر بھی آپ اعتراض نہیں کر سکتے، بھئی تمہیں پیار ہو گیا ہے، وہ کہے گا بھئی میری فطرت میں مجھے ہونا ہی ہے۔ پیار کے بعد دوسرا مقام ہے محبت۔ یہ پیار سے تھوڑی سی زیادہ قوی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں محبت ایک سے ہوتی ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ میرے نبی کو سارے صحابہ سے محبت تھی، میرے نبی کو اپنی پوری اہل بیت اطہار سے محبت تھی۔ ہم اہل سنت و جماعت سارے نبیوں سے محبت کرتے ہیں، سارے رسولوں سے محبت کرتے ہیں، سارے پیغمبروں سے محبت کرتے ہیں، ساری کتابوں سے محبت کرتے ہیں، سارے اولیاء سارے علماء سے محبت کرتے ہیں۔ جب بات آ جاتی عاشق معشوق کی، کہتے محبت ایک کے لیے ہوتی، غلط ہے۔ پیار کے بعد دوسرا مقام ہے محبت کا۔ یہ ایک سے زائد سے بھی ہو سکتی ہے، صرف فرق اتنا ہے پیار کم ہوتا ہے بنسبت محبت کے، محبت پیار سے جو ہے وہ زیادہ قوی ہوتی ہے۔ محبت کے بعد تیسرا سٹیپ ہے عشق کا۔ عشق کی پھر دو قسمی ہیں، ایک ہے مجازی، ایک ہے حقیقی۔ حقیقی عشق وہ جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور مجازی عشق وہ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے حضرت بلال کو نوکیلی پہاڑیوں پہ گھسیٹا گیا، آپ کے کپڑے اتارے گئے، تپتی ریت پہ آپ کو الٹا لٹکایا گیا، آپ پہ کوڑے برسائے گئے، پھر بھی زبان سے کہتے تھے آہد 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 آہد۔ کیوں؟ وہ کہتے عشق حقیقی تھا جسے خدا سے ہوتا ہے۔ وہی بلال ہے، مدینے کی سرزمین پر ہے، کہا ہم ماریں گے نبی کا دامن چھوڑ دیں، ہم کوڑے ماریں گے نبی کا دامن چھوڑ دیں، ہم تجھے قید کریں گے نبی کا دامن چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، فرمایا نبی بلال کو عشق حقیقی خدا کے ساتھ تھا، عشق مجازی مصطفیٰ کے ساتھ۔ اب یہ تین چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں، یہ تینوں انسان کی فطرت میں ہیں۔ پہلے پیار ہے، پیار کے بعد محبت ہے، محبت کے بعد عشق ہے، عشق کے بعد چوتھا سٹیپ آتا ہے مودت۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، ہم کہتے ہیں نا حضرت آپ اپنی اصلاح کریں، ہمیں اہل بیت سے عشق ہے، ہم کہتے ہیں نہیں آپ اپنی اصلاح کریں، ہمیں اہل بیت اطہار سے پیار ہے، ہم کہتے ہیں آپ بہت کم ظرف ہیں، اپنی اصلاح کریں۔ میرے نبی نے تو پیار مانگا ہی نہیں ہے، میرے نبی نے یہ بھی نہیں کہا کہ میری اہل بیت سے عشق کرو، میرے نبی نے یہ بھی نہیں فرمایا، کچھ حدیثیں ملتی ہیں میری اہل بیت سے محبت کرو، جب بھی باری آئی میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا میری اہل بیت اطہار سے مودت کرو۔ اب مودت کیا ہے وہ آپ کو سمجھ آئے گی تو پھر آپ کو یہ مقام سمجھ آئے گا۔ وہ کہتے ہیں محبت اس سے ہوتی ہے کسی انسان کے اندر حسن کو دیکھا، علم والاعمال کو دیکھا، اس کے اخلاق کو دیکھا، اس کے رنگ کو دیکھا، اس کے قد و قامت کو دیکھا، یا کوئی بھی اس میں بہترین کوالٹی دیکھی، آپ کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے، آپ کے دل میں اس کا نقشہ آ جائے۔ اسلام کہتا ہے یہ محبت ہے۔ لیکن مودت کیا ہے؟ فرمایا جس سے آپ پیار کر رہے ہو نہ اس کا خوبصورت رنگ ہے، نہ اس کی خوبصورت جلد ہے، نہ لمبے قد کا مالک ہے، نہ خوبصورت جسم کا مالک ہے، نہ اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے، نہ علم و کمال رکھتا ہے، نہ حسن و جمال رکھتا ہے، پھر بھی آپ کو پسند ہے، علماء کہتے یہ مودت ہے۔ ابھی بھی آپ نہیں پہنچے، میں پھر سمجھاتا ہوں۔ نبی نے فرمایا دنیا سے محبت کرو، ان کے قد کی وجہ سے، وجود کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے، ذات کی وجہ سے، لیکن جب میری اہل بیت میں سے کوئی سید نظر آئے نا، یہ نہیں دیکھنا رنگ کیسا ہے،
یہ نہیں دیکھنا قد کیسا ہے، یہ نہیں دیکھنا علم کیسا ہے، یہ نہیں دیکھنا جسم کیسا ہے، بس یہ دیکھنا اس کی رگوں میں میرے مصطفیٰ کا خون ہے۔ اب سمجھ آئیے، اس لیے فرمائے محبت نہیں کرنا۔ اس محبت کی چکر میں آپ پڑ گئے اور میرے سادات میں، میرے خون میں آپ خوبصورتی تلاش کرنے لگ گئے تھے، اعمال برباد ہو جائیں گے۔ سید تو ویسے بھی خوبصورت ہوتا ہے، اس لیے آپ نے محبت نہیں کرنی، میری اہل بیت اطہار سے مودت کرنی ہے۔ ایک مفتی صاحب تھے، اس نے ایک سید زادے بچے کا نا وظیفہ مقرر کر دیا کہ یہ بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، آل رسول ہے، خون رسول ہے، اللہ کے رسول جو ہے مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ 2-3 ماہ بعد کسی نے شکایت کی، حضرت آپ جس بچے کو وظیفہ دے رہے ہیں وہ بچہ تو کھیل کود میں پیسے خرچ کر رہا ہے۔ آپ نے اس کا وظیفہ بند کیا۔ جس رات وظیفہ بند ہوا، مفتی کہتا ہے میں سویا، رات کو حضرت فاطمہ خواب میں آ گئی۔ بی بی نے کہا مفتی صاحب کیسے ہو؟ الحمدللہ۔ بی بی نے کہا مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ بی بی آپ تو خود صاحب علم ہے، مجھ سے فرمائے نہیں آپ سے پوچھنا ہے۔ جی بی بی حکم فرمائے۔ کہا ایک باپ ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک گناہگار ہے ایک نیک ہے، وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ کہا بی بی برابر برابر۔ کہا مفتی صاحب ایک گناہگار بھی ہے۔ کہا گناہگار جتنا بھی ہو باپ کی وراثت سے محروم نہیں ہوتا۔ تو بی بی نے کہا مفتی صاحب سید جتنا بھی گناہگار ہو خون محمد سے محروم نہیں ہوتا۔ سمجھ آئیے؟ اب نبی فرماتے ہیں میری اہل بیت سے پیار نہیں کرنا، اہل بیت اطہار سے عشق نہیں کرنا، اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرنی، میری اہل بیت سے مودت کرنی ہے۔ علماء سے پوچھا مودت کیا ہے؟ انہوں نے دوسری تعریف کی، وہ کہتے ہیں محبت اسے کہتے ہیں جس پہ سب کچھ قربان ہو جائے۔ جب انسان کو حقیقی محبت ہوتی ہے اپنا مال بھی قربان کر دیتا ہے، اپنی جائیداد بھی قربان کر دیتا ہے، اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے یہ محبت ہے۔ فرمایا جس پہ سب کچھ قربان ہو جائے اسے محبت کہتے ہیں، تو محبت جس پہ قربان ہو جائے اسے مودت کہتے ہیں۔ آپ کو ابھی بھی نہیں سمجھا، مثال دوں گا، ذہن موٹا ہے تبھی آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، ماں کی محبت خالص ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کوئی مال کی لالچ نہیں ہے، کوئی دنیا کا مطلب نہیں ہے۔ ماں کی محبت حقیقی محبت ہے، خالص محبت ہے۔ ماں اپنے بچے سے حقیقی محبت کرتی ہے، لیکن جب کربلا میں حسین کا قافلہ چلا انہی ماؤں نے اپنی محبت کو حسین کے ساتھ روانہ کر کے دنیا کو بتایا۔ فرمائے مائیں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہیں اور محبت جس پہ قربان ہو اسے مودت کہتے ہیں۔ مائیں اپنی محبت کو حسین کی مودت پہ قربان کرتی ہیں۔ تیسری تعریف کر دوں مودت اور محبت کی، پھر آپ کو مقام اہل بیت سمجھ آئے گا۔ وہ کہتے ہیں انسان اپنی محبت کو چھپاتا ہے، انسان اپنی محبت کو، لیکن اس کے آثار بتاتے ہیں، اس کے چال چلن بتاتی ہے۔ اس انسان کو محبت ہو کہ پڑھنے والا کوئی ہو۔ ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا مسجد میں، ہم چہرے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کون ہمیں سننے آیا، کون نظر رکھنے آیا، کون کیا چاہ رہا ہے، کون کیا چاہ رہا ہے۔ یہ ہمارے علوم میں سے ایک علوم ہے، وہ ہم پہ نظر رکھ رہے ہیں، ہم ان پہ نظر رکھ رہے ہیں۔ سمجھ آئیے، یہ بھی ایک پیار ہے، محبت ہے۔ سمجھ آئیے؟ تو وہ کہتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے اس کے آثار بتاتے اس انسان کو محبت ہے۔ کبھی وہ مسکراتا ہے، کبھی وہ تنہائی میں بیٹھتا ہے، کبھی شعر و شاعری کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ یہ آج کل کی محبت نہیں جو موبائلوں پہ ہو رہی ہے، میں حقیقی محبت کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں انسان اپنی محبت کو چھپاتا ہے لیکن مودت کو انسان ظاہر کرتا ہے۔ نبی نے فرمایا میری اہل بیت سے محبت نہیں کرنی، چھپانا نہیں ہے۔ ہاں دل میں حسین کی محبت ہے، دل میں امام حسن ہے، دل میں سیدہ فضارہ ہے،
دل میں جناب اہل بیت عطا رہے نا، فرمایا میری اہل بیت سے محبت کر، ان کا چرچا کر، کبھی یا حسن کہے، کبھی یا حسین کہے، کبھی فاطمہ کہے، کبھی یا علی کہے، کبھی یا رسول اللہ۔ چوتھی اور آخری تعریف کر دیتا ہوں، محبت مودت کا موضوع ختم ہو جائے گا۔ ایک سائنسدان کہتا ہے میں دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تے میں کسی چیز پر تحقیق کر رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا ایک مینڈک دریا سے باہر نکلا، کنارے پر آیا، 4-5 اس نے چھلانگیں لگائیں، سبزہ کھایا، کیڑے مکوڑے کھائے، اس کے بعد ڈبکی لگا کے واپس چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں پھر میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا، میں نے کہا ابھی مچھلی بھی آئے گی، کہتے ہیں کئی دن بیٹھا رہا لیکن مچھلی نہ آئی۔ کسی نے پوچھا ہاں بھئی سائنسدان صاحب کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ اس نے کہا میں نے کچھ دن پہلے دریا کے کنارے دیکھا، ایک مینڈک آیا، اس نے کنارے میں کنارہ اختیار کیا، چند چھلانگیں لگائیں، سبزہ کھایا، کیڑے مکوڑے کھائے، واپس چلا گیا۔ پھر میں انتظار کرتا رہا، مچھلی بھی تو پانی کی ہے، مچھلی بھی پانی میں رہتی ہے، اسی کی طرح جاندار ہے، اسی طرح کیڑے مکوڑے کھاتی ہے، وہ بھی آئے گی لیکن مچھلی نہ آئی۔ مجھے اس بزرگ نے جواب دیا تے مسئلہ سارا حل کر دیا۔ اس نے کہا کہ مینڈک جو ہے پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی 1 سیکنڈ بھی۔ تو میں نے اس سے اختلاف کیا، میں نے کہا میں کیسے مانوں، خالق اللہ ہے، وہ بھی پانی میں رہتی ہے، یہ بھی پانی میں رہتا ہے، وہ بھی کیڑے کھاتی ہے، یہ بھی کیڑے کھاتا ہے، وہ باہر آ سکتا ہے، رہ سکتا ہے، یہ کیوں نہیں رہ سکتا؟ اس نے کہا حضرت مینڈک کو پانی سے محبت ہے، مچھلی کو پانی سے مودت ہے۔ محبت کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے لیکن مودت کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ نبی کا وصال ہوا، وصال نبی کے بعد 6 ماہ تک حضرت فاطمہ الزہرا زندہ رہی، ان کا وصال ہوا، ڈاکٹروں نے بتایا فاطمہ کو اپنے بابا سے مودت تھی۔ نبی کا وصال ہوا، وصال کے بعد ابو بکر صدیق کا وصال ہو گیا۔ کہا ٹھیک ٹھاک تھے، کیا تھا؟ فرمایا باقیوں کو نبی سے محبت تھی، ابو بکر کو نبی سے مودت تھی۔ یہ کہتے ہیں نا میں محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا، تو جھوٹا ہے۔ محبت کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو یوسف سے نہیں تھی، آپ بھی تو زندہ رہے۔ زلیخا کو یوسف سے محبت تھی، زندہ رہی ہے۔ محبت کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے لیکن مودت کے بغیر نہیں۔ تے نبی نے کیا فرمایا؟ میری اہل بیت سے مودت کرو۔ فرمایا اگر تمہارے سینے سے عشق اہل بیت کوئی چھیننے کی کوشش کرے اس دن مر جانا، لیکن اپنے دامن سے عشق اہل بیت کو جانے نہ دینا۔ آپ نے فرمایا وہ بندہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ آقا کون؟ فرمایا جو اپنی آل اولاد والدین عزت مال سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ محبت، فرمایا جب تک بندہ ٹوٹ کر مجھ سے محبت نہ کرے اس کا ایمان کامل نہیں۔ آقا آپ سے ہم کیا کریں؟ فرمایا محبت۔ آقا اہل بیت سے فرمایا مودت۔ اب بھی نہیں سمجھ آئی؟ اپنے لیے نبی نے محبت مانگی ہے، امتیوں مجھ سے محبت کرو۔ باری اہل بیت کی آئی، فرمایا محبت نہیں، میری اہل بیت سے محبت کرو۔ ایک دن کی اہل بیت کی محبت تمہاری ہزاروں سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب چلے جاتے آپ کو مقام تے مرتبہ سمجھ آ چکا ہوگا کہ آپ خود اندازہ لگائے ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، ان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، جن کے لیے نبی نے نہ پیار مانگا، نہ عشق مانگا، نہ محبت مانگی، مودت مانگی، ان کے ساتھ سلوک کیا ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، بعض کہتے ہیں کرسی کی جنگ تھی، بعض کہتے ہیں خلافت کی جنگ تھی، بعض کہتے ہیں ادھر بھی صحابی کا بیٹا ادھر بھی صحابی کا بیٹا۔
माज़ल्ला वो भी अमीरुल मोमिनीन, ये भी अमीरुल मोमिनीन। हम बुजुर्गों की किताबों का सहारा लेते, फैसला आपने कर लेना है। हज़रत अब्दुल्ला बिन हंज़ला, इमाम सयूती इससे रिवायत लेते हैं, वो कहते हैं जब यजीद तख्त पर बैठा, शराब आम हो गई, जिना आम हो गया, कत्ल आम हो गया, 200 बात कहते हैं 1000 कुंवारी लड़की हामला हुई। इमाम हुसैन की शहादत के बाद मस्जिद नबी में घोड़े बांधे रहे, 3 दिन तक घोड़े लीद और पेशाब करते रहे, नाच गाना आम हो गया, फिस्को फजूर आम हो गया। अपनी तलवार से कई 100 सहाबा का खून इसने बहाया। सहाबा को बचाते बचाते इसको बचाने की कोशिश करते हैं। अगर वो ये पढ़ लेते कि ये वही बंदा है जिसकी तलवार से सहाबा इकराम भी महफूज नहीं रहे, ताबीन और तबा ताबीन भी महफूज नहीं रहे। जब ये खबर हज़रत इमाम हुसैन को मिली, सैयदना इमाम हुसैन ने कहा, आपने फरमाया इमाम हुसैन कभी भी इस बातिल की कभी भी बैयत नहीं करेगा। आपके जहन में ये सवाल पैदा होगा, ठीक है मान लेते यजीद बुरा था, फासिक था, फाजर था, वैसा वैसा, इसके बाप सैयदना अमीर मुआविया जिसको हम साहबी रसूल कातिब रसूल मानते हैं, उसने अपने बेटे को ये कुर्सी, ये खिलाफत क्यों दी है? इतराज़ तो बाप पे उठता है। जब बाप को पता था एक बच्चा बदकार है, वो इस चीज़ के अहल नहीं है, फिर बाप ने उसे ये सीट, ये कुर्सी क्यों अता की? उलमा फरमाते कुछ लोगों ने सैयदना अमीर मुआविया के सामने यजीद की तारीफ की। अमीर मुआविया ने 3 शर्तें रखी हैं। आपने फरमाया ठीक है, अगर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, इमाम हुसैन, ये 3 बंदे मेरे बेटे यजीद को अमीर मान ले तो उस दिन मेरा बेटा अमीर भी होगा, हाकिम भी होगा। और यही बात आपने अपने बेटे को कहा, फरमाया यजीद अगर ये 3 बंदे तेरी खिलाफत को, तेरी हुकूमत को, तेरी अमारत को कबूल करें, उस दिन तो अमीर बन जाना। सैयदना अमीर मुआविया का विसाल हुआ, रातों रात यजीद ने वलीद को कहा, वलीद मदीना तैयबा का गवर्नर है, गवर्नर को उसने बुलाया, उसने कहा इन 3 आदमियों को कहो कि मेरी बैयत करें, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को, इमाम हुसैन को। फिर यहाँ सवाल पैदा होता है हुसैन क्यों? लाखों लोग थे मदीने में, मक्का में थे, किसी और की बैत ले लेता, हर बार हुसैन हुसैन कहा, हुसैन को मेरी बैत करो, क्यों? क्योंकि वो जानता था कि मक्का मदीना में सारे मुहिब्बे अहले बैत हैं, अगर हुसैन ने मेरे हाथों में अपना हाथ दिया, मक्का पे भी मेरी हुकूमत होगी कि मदीने में भी मेरी हुकूमत। जैसे महल्ले का एक बड़ा आदमी है, जब वो आपके माताहत हो गया, उसका जितना कबीला है, जितने महल्ले वाले, वो खुद बखुद उसके हो जाएंगे। ये यजीद चाहता था। रातों रात वलीद जो है मदीना तैयबा में, उसने इन 3 आदमियों को बुलाया, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, ये दोनों इमाम हुसैन के पास गया। उसने कहा हज़रत ये आधी रात को मदीना तैयबा के गवर्नर यानी वलीद का ये पैगाम हमें मिला है, आप फ़ौरन जो है ना गवर्नर हाउस में तशरीफ़ लाएं। उन्होंने कहा हज़रत खैरियत है? इमाम हुसैन ने कहा मैं समझ गया हूँ खैरियत नहीं है। रातों रात सैयदना इमाम हुसैन उस गवर्नर के पास गए। आपने कहा क्या हुआ? कहा यजीद की तरफ से ये पैगाम आया कि हुसैन को कहो, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को कहो, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को कहो कि मेरे हाथों पे बैयत करें। आपने कहा वो फासिक फाजिर है, मैं आले रसूल हूँ, खूने रसूल हूँ, मैं उसके हाथों पे बैत नहीं कर सकता, मैं मक्का और मदीने में फितने और फसाद नहीं फैला सकता। वलीद ने आगे कुरान का सहारा लिया। उसने कहा देखो ना इमाम हुसैन कुरान कहता है वातिउल्लाह वातिउ रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, अमीर की इताअत करो। अमीर का सर अंगूर की तरह, उसका चेहरा बुरा हो, ना शक्ल देखो ना चेहरा देखो, अमीर समझते हो इसकी इताअत करो। कुरान उसके सामने पढ़ रहा था जिसके घर में कुरान नाजिल हुआ है। मेरे इमाम हुसैन मुस्कुराए। आपने फरमाया वलीद डंडी ना मार, कुरान की पूरी आयत यूं है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल की और अमीर की इताअत करो। सच सच बता यजीद ईमान वाला है जो कई बच्चियों के साथ जिनाकारी करे, शराब पिए, जो फिस्को फजूर करे, जो सहाबा का खून बहाए,
جو خون کی ندیاں بہا جائیں آپ اس کو امیر المومنین کہتے ہو، آپ اس کو ایمان والا کہتے ہو؟ فرمایا قطعاً نہ سوچنا کہ باطل کے ہاتھوں میں حسین بیعت کرے گا، کوئی نہیں بیعت کرتا۔ جیسی آپ جانے لگے، ساتھ مروان بیٹھا تھا، یہ پہلے گورنر رہ چکا ہے، اس نے ولید کو کونی ماری، اس نے کہا ابھی موقع ہے، حسین کو پکڑ لے، ان تینوں کو یہاں شہید کر دے، میں ان حسینیوں کو جانتا ہوں، یہ سولی پہ لٹک جائیں گے، یہ باطل کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کریں گے۔ امام حسین نے یہ جملے سن لیا، آپ رک گئے۔ آپ نے فرمایا جے مارنا ہے تو میدان میں آؤ نا، بند کمرے میں مجھ سے بیعت کی بات کرتے ہو، بند کمرے میں دھمکیاں دیتے ہو، جے لڑنا ہے مارنا ہے، میں بھی حیدر فرار کا نہیں حیدر قرار کا بیٹا ہوں، ذرا میدان لگاؤ، میدان میں آؤ، لگ پتہ جائے گا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ راتوں رات تم کہتے ہو جناب بیعت کر لو، مکہ بھی تمہارے حوالے کر دو، مدینہ بھی تمہارے حوالے کر دو۔ آپ وہاں سے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے امام حسین، اگر آپ نے بیعت نہیں کرنی ہم سے جنگ کرو۔ خدا جانتا ہے امام حسین نے اتنا پیارا جواب دیا، اتنا پیارا جواب دیا۔ میں نے جب اس جملے کو پڑھا، حضرت عثمان کے بارے میں بھی یہ جملہ ملتا ہے، حسین کے بارے میں بھی جو جملہ ملتا ہے، کہ میرے منہ سے یہ دعا نکلتی رہی، میرے ملک کو بھی اللہ ایسا حاکم عطا فرمائے۔ سمجھ آئیے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا لڑوں گا نہیں۔ انہوں نے کہا مدینے میں لڑ، کہا نہیں۔ مکہ میں لڑ، کہا نہیں لڑوں گا۔ انہوں نے کہا کیوں حسین، ڈر لگتا ہے؟ فرمایا تم سے کون ڈرتا ہے، یہ میرے نانا کا مدینہ ہے، میری وجہ سے خون کا ایک قطرہ گرا، میں کون سا منہ نانے کو دکھا؟ آپ اس کو بچانے پہ تلے ہیں جس نے 3 دن مسجد نبی میں گھوڑے باندھے ہیں، گھوڑے نیند اور پیشاب سے آلودہ کرتے رہے۔ میں اس حسین کا دفاع کر رہا ہوں جس نے کہا میں مدینے میں خون کا قطرہ نہیں گرنے دیتا۔ ایک طرف وہ ہے جس سے مسجد نبی محفوظ نہیں رہی، ایک طرف میرا حسین ہے جو کہتا ہے میں خون کا قطرہ نہیں گرنے دوں گا۔ پھر آپ گئے، اپنے اہل بیت اطہار کو تیار کیا، آخری سلام روضہ رسول کو کیا اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ جملہ میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا، نہ میرے پاس اتنا علم ہے، نہ میرے پاس وہ زبان ہے، نہ میں اتنا کوئی فصیح ہوں، نہ میں اتنا بلیغ ہوں۔ کیوں؟ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت، جب میں عمرہ کرنے گیا میں نے دیکھا لوگ جب الوداعی سلام مدینہ طیبہ میں کرتے تھے، ان کے جو آنسو گرتے تھے وہ آپ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا جب مکہ مدینہ سے جدا ہوتے ان کی آنکھوں سے آنسو ہوتے تھے، مدینے کی جدائی برداشت، حتیٰ کہ مدینہ طیبہ کے جو کبوتر ہیں یہ بھی جدائی برداشت نہیں کر سکتے۔ جس حسین کی ولادت مدینے میں ہوئی، جس کا بچپن مدینے میں گزرا، جس کی جوانی مدینے میں گزری، جس کے نانا کا مدینہ ہے، آج صرف اور صرف مدینے میں خون نہ پھیلے، فتنہ نہ پھیلے، اپنا شہر، اپنا وطن، اپنے نبی کی حکومت کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تیرے میرے لیے تعلیم دیا ہے، تیری وجہ سے محلے میں جھگڑا ہو، تیری وجہ سے خاندان میں جھگڑا ہو، تو ڈٹ جاتا ہے نا؟ مسلمان، اگر تیری وجہ سے مسلمانوں میں فتنہ ہو، خون ریزی ہو، اپنے آپ کو ہٹا کے فخر کرنا امام حسین کی سنت۔ سیدنا امام حسین مکہ مکرمہ میں روانہ ہو گئے۔ جب مکہ مکرمہ میں وہاں پہ آپ پہنچ گئے، پھر آپ نے جب دوبارہ ارادہ کیا نکلنے کا کوفہ کی طرف، کیوں؟ 3 بوریاں خط کی ملی، 3 بوریاں، حسین آپ ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کر یزید کے دربار میں جائیں گے، اگر اس نے صلح کی تو ٹھیک ہے، جو صلح نہ کی، اتنا بڑا کوفہ آپ کے ساتھ ہے، ہم لڑیں گے تو قتل فی النار کا نہیں ہو سکتا۔ 3 بوریاں بھیجی گئی، 3 بوریاں۔ تو امام حسین نے جب ارادہ کیا، صحابہ کرام نے کہا کوفی لا یوفی، ان کوفیوں میں وفا نہیں ہوتی۔ امام حسین آپ نے نہیں جانا، انہوں نے آپ کے بابا کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، جمعہ پڑھا ہے، خطبے سنے، انہوں نے آپ کے بابا سے وفا نہیں کی، اپنے امام اپنے خطیب سے وفا نہیں کی، یہ آپ سے وفا نہیں کریں گے۔ ہم انہیں جانتے ہیں کوفی لا یوفی، یہ وفا کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ امام حسین نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں جاتا۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا صحابہ کرام کیوں نہیں گئے،
میں آپ سے پھر ایک مسئلہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ امام حسین کے بیٹے علی اصغر 2، علی اکبر 3، حضرت امام زین العابدین 4، امام حسین کی 3 بیویاں 7، سیدہ زینب 8، سیدہ سکینہ 9، حضرت اون اور محمد 11، اون اور محمد کی والدہ 12 کے 13، اور بعض نے لکھا 21 کے 22 افراد اہل بیت کے تھے۔ اور آپ نے بچپن سے سنا ہوگا کربلا میں 72 تن شہید ہوئے، وہ 72 کدھر گئے؟ ایک فہرست بنائیں، آپ ایک نام جاری کریں، لسٹ بنا کے ہمیں دے دیں، 72 نام تو پورا کریں۔ اور یہ بات غلط ہے سنیوں میں، 10 محرم الحرام کو سبیل لگاتے ہیں، بالکل لگائیں۔ کیوں لگائی ہے سبیل؟ امام حسین کی۔ شہید کون ہوا ہے؟ امام حسین شہید ہوا ہے۔ اکیلا ہوا ہے؟ نہیں جی، 72 تن تے باقی اس کی تو نے کبھی سبیل نہیں لگائی۔ علی اصغر شہید ہوا، علی اکبر شہید ہوا، آن محمد شہید ہوا، حتیٰ کہ ہمارے ملا حضرات جمعے میں حسین کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے، 72 تن شہید ہوتے، نام لینا گوارا نہیں کرتے۔ تو قیامت کے دن حسین نے پوچھ لیا میں شہید ہوا تھا اکیلا، باقی نہیں ہے؟ مولا علی شیر خدا کے 4 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں، تو ایک حسین کو یاد کرتے ہیں، باقی 3 کہاں جائیں گے؟ 6 ماہ کا علی اصغر شہید ہوا ہے۔ کبھی سنا ہے علی اصغر کے نام کی سبیل ہے، علی اصغر کے نام کی دعا اور یہ علی اصغر کے نام کا ختم دیا؟ نہیں، توفیق ہی نہیں ہے۔ 72 تن حضرت شہید ہوئے، آپ لسٹ بنائیں ان 72 کا نام کیا تھا؟ مجھے بھی 72 کے نام نہیں یاد آتے، لیکن 3 نام مجھے یاد ہیں۔ حضرت علی کے 3 بیٹے شہید ہوئے، پہلے کا نام تھا ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی۔ کس کے ناموں پر علی نے نام رکھا؟ صحابہ کرام کے۔ اس لیے نہیں بیان ہوتے، جس دن حضرت یہ ہسٹری کھلی اور شہدائے کربلا کے نام لکھے گئے، اس وقت سنی کہے گا اللہ میں سچا ہوں، میرا مذہب بھی سچا ہے، میرا عقیدہ بھی سچا ہے، میں کل بھی کہتا تھا، میں آج بھی کہتا ہوں، حسین کربلا میں اکیلا نہیں گیا، حسین بھی گیا ہے، حسین کے ساتھ صحابہ کی اولاد بھی گئی ہے۔ ویسے تو انہیں ہر چیز کا نام یاد ہے، حسین کے گھوڑے کا، اونٹنی کا، یہ 72 تن کے نام ہمیں بتائیں نہ، لگ پتہ جائے گا، کیونکہ عقیدہ ہمارا ثابت ہوتا ہے۔ خیر، سیدنا امام حسین مکہ میں ہیں، آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں نہیں جاتا، میں ایسا کرتا ہوں اپنے کزن مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، یہ جائے گا، پہلے جائزہ لے گا، حالات دیکھے گا، امن ہے، سکون ہے، پھر اس کے بعد ہی کو کریں گے۔ آپ نے مسلم بن عقیل کو روانہ کیا، مسلم بن عقیل جو ہے وہ کوفہ میں گیا، آپ نے امام حسین کے نام کا نعرہ لگایا، 40,000 کوفیوں نے کہا لبیک یا حسین، ہم حاضر ہیں۔ آپ بڑے خوش ہوئے، یار یہ تو 40,000 ہیں، پہلے دن نعرہ لگایا، دوسرے دن 80,000 ہو جائیں گے، تیسرے دن 1,20,000، اتنے بڑھتے بڑھتے جائیں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے خط لکھ دیا، بھائی امام حسین آپ مکہ سے کوفہ میں آ جائیں، یہاں سے تو یہاں تو آپ کی لوگ بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی عقیدت رکھتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ بسم اللہ کر کے اپنا قافلہ لے کے یہاں پہ آ جائیں۔ خط روانہ کر دیا، امام مسلم بن عقیل نے اللہ اکبر کر کے نماز پڑھائی، 40,000 کوفی آپ کے ساتھ ہیں۔ جب یزید کو پتہ چلا، اس نے کہا ہاں بھئی حسین کی رپورٹ دو، انہوں نے کہا مکہ مدینہ چھوڑ کے جو ہے وہ مکہ چلا گیا۔ فرمایا کوفہ میں کیا صورتحال ہے؟ اس نے کہا کوفہ میں حسین نے اپنا کزن بھیجا ہے، وہ وہاں پہ جو ہے کمانڈ کر رہا ہے، لوگوں کو سنبھال رہا ہے۔ فرمایا اس سے پہلے حسین کوفہ میں آئے، کوفہ والوں کو میری دھمکی دو۔ انہوں نے ایک ہی دھمکی دی، اس نے کہا یزید کا آرڈر ہے، جس نے حسینیوں کو پناہ دی، حسینیوں کے ساتھ کھڑا ہوا، میں اس کے ساتھ یوں کروں گا یوں کروں گا۔ اتنا روب اور دبدبا تھا، جب امام مسلم نے نماز پڑھائی، 40,000 بندہ ساتھ تھا، جب سلام پھیرا ایک بندہ بھی نماز میں نہ تھا، دوران نماز مسجد چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اتنا روب اور دبدبا تھا یزید کا۔ امام مسلم کے پاس ایک یزیدی آیا،
اس نے آپ پہ خنجر سے وار کیے، وار کرنے کے بعد آپ کی لاش مبارک کو الٹا لٹکا دیا۔ ادھر امام حسین مکہ سے روانہ ہو گئے، خط جو پہنچ چکا تھا یہاں پہ امن ہے، سکون ہے، سیدنا امام حسین آ رہے ہیں۔ اتنے میں پھر یزید نے کہا ہاں بھائی حسین کی خبر دو۔ انہوں نے کہا کہ حسین آ رہا ہے۔ کہاں پہنچا ہے؟ فرمایا مکہ سے کچھ کلومیٹر دور کا سفر طے کر چکا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اتنے میں ایک قاصد دوڑتا ہے، حسین کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں کوفہ جا رہا ہوں۔ حسین کوفہ نہیں جانا، کوفہ میں حالات خراب ہیں، کوفہ میں خون ریزی ہو چکی ہے، کوفہ میں قتل عام ہو چکا ہے، کوفہ میں یزیدی فوج پہنچ چکی ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے غلط خبر ملی ہے، میرے پاس میرے بھائی کا خط ہے۔ انہوں نے کہا جس بھائی کا آپ خط دکھا رہے ہیں نا، میں نے اس کو لٹکے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے حسین مسکرا پڑے۔ اس نے کہا حسین میں نے لٹکے ہوئے دیکھا ہے مسلم بن عقیل کو، آپ مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا خدا کا شکر ہے حسینی جھکتا نہیں ہے، لٹکنا پڑے تو لٹک جاتا۔ سمجھ آئیے، جو جھکا ہوا حسین بیان کرتے ہم سے نہیں ہوتا حضرت، چاہے آپ کو برا لگے یہ ہے حسین مانگتے رہے یہ کر، ہم سے نہیں ہوتا۔ ہم سنیوں کا حسین ہی کچھ اور ہے۔ ایک ہندو نے کہا تھا، اس نے جب ان سے داستان حسین سنی کہ وہ ایک قطرہ مانگتا رہا، اس نے کہا اتنا کمزور تھا تو مکہ مدینہ سے یہ کربلا پہنچا کیسے ہے جتنا کمزور تم بتا رہے ہو؟ ہم تو اس حسین کو مانتے ہیں جس کو خبر ملی ہے کہ آپ کا بھائی لٹک گیا ہے۔ فرمایا مولا تیرا شکر ہے حسینی لٹک جاتے ہیں لیکن باطل کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ شاعر پیچھے ہٹ گیا، حسین چل پڑے۔ یزید نے کہا سناؤ بھائی کیا رپورٹ ہے حسین کی؟ انہوں نے کہا جی قافلہ لے کر آ رہا ہے۔ کہا حسین کو پتا ہے کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گیا ہے؟ کہا جی پتا ہے۔ کہا پھر بھی آ رہا ہے؟ کہا پھر بھی آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ فرمایا مولا علی شیر خدا کا بیٹا ہے، نہ باپ اس کا کبھی جنگ سے پیچھے ہٹا نہ بیٹا پیچھے ہٹے گا۔ یزید نے اس وقت حر بن یزید کو بلایا، مقدر اس کا سفر گیا۔ اس نے کہا حر بن یزید اپنی فوج لے کے جا، اس سے پہلے حسین کوفہ کی سرزمین پہ جائے، آپ نے راستے میں روکنا ہے، دھمکی دینی ہے، پریشر ڈالنا ہے تاکہ یہ میری بیعت کر لیں۔ حر بن یزید آیا، اس نے راستہ روکا، میرے امام نے نہ مانا۔ آپ چلے گئے، دوسری بار روکا، تیسری بار روکا۔ جہاں تیسری بار اس نے روکا آپ نے فرمایا میں رکنے والا نہیں۔ چوتھی جگہ پہ پوچھا یہ زمین کون سی ہے؟ انہوں نے کہا جی کربلا۔ آپ نے فرمایا بس ٹھیک ہے یہاں خیمے لگا لو۔ علی اکبر کو بلایا، جی بابا۔ فرمایا آذان دو، سفر میں ہے میرا حسین تے نماز نہ چھوڑی، تم مقیم ہو کے نہ پڑھے تیرا کیا فائدہ ہے؟ آج بھی کسی کو کہہ دو حسین کے نام کی نیاز دینی ہے، سنی حاضر ہے، لبیک یا حسین۔ حسین کے نام کی دیگ دینی ہے، لبیک یا حسین۔ حسین کے نام کی سبیل لگانی ہے، لبیک یا حسین۔ حسین نے کربلا میں نماز نہیں چھوڑی، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ میرے کپڑے ٹھیک نہیں، مجھے نیند آئی ہے، تھکاوٹ ہے، میرا فلاں کام ہے نا۔ حسینی خالی دیگ نظر نیاز والا نہیں ہے، حسینی تو اسے کہتے ہیں جو اپنی نماز بھی نہ چھوڑے تو صبر کا دامن بھی نہ چھوڑے۔ علی اکبر نے آذان دی، اور علی اکبر کون ہے؟ شبیہ رسول ہے۔ عورتیں چھتوں پہ کھڑے ہو کر دیکھتی تھی، کہتی جس نے نبی کو نہیں دیکھنا علی اکبر کو دیکھ لو، اے نبی کے مشابہ ہے، آواز میں، چال میں، گفتگو میں، ہر لحاظ ہے۔ علی اکبر نے آذان دی، میرے حسین نے ظہر کی نماز پڑھائی، حر بن یزید نے پیچھے پڑھی۔ توجہ کیجئے گا، عصر کی آذان ہوئی، حسین نے جماعت کروائی، حر بن یزید نے پیچھے پڑھی۔ مغرب کی آذان ہوئی، حسین نے جماعت کروائی، حر بن یزید نے پیچھے پڑھی۔ صرف 3 نمازیں، کتنی؟ 3 نمازیں، بس 3 نمازیں پڑھنی تھی، یزیدیت ختم ہوگی، دل میں حسینیت آ گئی۔ میں اپنا جرم ثابت کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو مجرم کہتا ہوں۔ آج آپ نماز ہمارے پیچھے پڑھتے ہو یا اکیلے پڑھتے ہو؟ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بے حیائی برائی سے روکتی ہے۔ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہو، جھوٹ بھی بول رہے ہو، گلے شکوے بھی کر رہے ہو، غیبت بھی کر رہے ہو، حسد بھی کر رہے ہو، کیا
یا آپ کا امام ٹھیک نہیں ہے یا آپ کا ایمان ٹھیک نہیں ہے اور یا آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت ہم نے تو یہ دیکھا ہے جس نے بھی اچھے طریقے سے نماز پڑھی ہے اللہ نے اس پر انقلاب کر دیا، کرم فرما دیا۔ اب حور بن یزید نے 3 نمازیں پڑھی حسین کے پیچھے۔ میں سوال کرتا ہوں میرے مولا، ہمارے پیچھے بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح جھوٹ بول رہے ہیں، اسی طرح فسق و فجور کر رہے ہیں، غیبت بھی ہے، قتل و غارت بھی ہے، حسین کے پیچھے نماز پڑھی، اچانک حسینی بن گیا، کیوں؟ فرمایا ایمان کا اثر مقتدیوں پہ پڑتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نماز ہے نا بھئی کسی کے پیچھے پڑھ لیں، میں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھو گے جو قائد اعظم کو مسلمان نہیں مانتا، اس کے پیچھے نماز پڑھو گے جس کے دل میں یزید کی محبت ہے، اس ایمان کا اثر جب تیرے اوپر پڑے گا تیرا کیا رہے گا؟ ساری زندگی حور بن یزید یزیدیوں کے پیچھے پڑتا رہا، حسینیت ختم ہو گئی، حب اہل بیت ختم ہو گئی۔ قربان جو میرے امام کے پیچھے 3 نمازیں پڑھی ہیں، دل میں محبت اہل بیت پیدا ہو گئی۔ چن کے ہر ایرے گہرے نتو خیرے کے پیچھے نماز نہ پڑھی کرو، یہ ایمان ہے، یہی قبر میں کام آئے گا۔ پھر کہتے جی مولوی روک دے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے دین کا، استنجے کا طریقہ تمہیں نہیں آتا، تنقیدیں تم مولویوں پہ کرتے ہو۔ جہاں 4 بندے بیٹھ جائے فتوے شروع ہوئے، مولوی نے یوں کر دیا، مولوی نے میں وضو کی سنتے تو سنا، تجھے وضو نہیں آتا، نماز نہیں آتا، مولوی کا قصور کیا ہے؟ پیدا تو ہو، تیری کان میں اذان مولوی نے دی ہے، تیری جوانی ہوئی نکاح مولوی نے پیا ہے، تو بڑھاپے کو مرا غسل مولوی نے دیا ہے، تیرا جنازہ مولوی نے پڑھا، تجھے کفن مولوی نے دیا، تجھے قبر میں مولوی نے اتارا، پھر بھی مولوی برا ہے؟ جہاں تیری اولاد کام نہیں وہاں تیرا امام کام ہے، کس چیز کا وہ برا ہے؟ اس لیے امام دیکھ کے چنو، ہر بندے کے پیچھے نماز نہیں ہے، سوچ سمجھ کے، کچھ کہتی رہی دنیا، یہ مولوی یوں کہتے، کہنے دو، اسے کہو کہ ہر بندے کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ عثمان غنی کے زمانے میں جب عثمان کو شہید کرنے کے لیے حملہ کیا گیا، مسجد نبوی میں آذانیں بھی ہوئی ہیں، نمازیں بھی ہوئی ہیں، صحابہ نے پڑھی ہیں پیچھے، ان کو یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا۔ خیر اس نے 3 نمازیں پڑھی ہیں، اتنے میں 7 محرم الحرام کا دن تھا۔ یہ گھڑی ٹھیک ہے؟ کتنا ٹائم ہو گیا؟ 3 منٹ رہ گیا، اوہو، چلیں۔ اتنے میں 7 محرم کا دن تھا، یزید نے آرڈر جاری کیے، اس نے کہا حور بن یزید ان کا پانی بند کر دو۔ آپ نے کہا پانی نہیں بند کروں گا۔ اس نے عبید اللہ بن زیاد کو بلایا، شمر بن جوشن کو بلایا، اس نے کہا یار ایک جو ہو رہا ہے یہ تھوڑی لچک دکھا رہا ہے، آپ 20,000 کا لشکر لے کر جاؤ، تھوڑا پریشر ڈالو، دیکھنا وہ بیعت کرتا ہے کہ نہیں۔ انہوں نے کہا 20,000 کے فوج کی کیا ضرورت ہے 72 کے سامنے؟ فرمایا بات 20,000 کے لیے، سامنے بھی تو مولا علی شیر خدا کا بیٹا کھڑا ہوا ہے، میں جانتا ہوں ان کی طاقت کو، میں جانتا ہوں ان کو، آپ نہیں جانتے۔ 20,000 کی عدد فوج لے کر جب پہنچے، انہوں نے کہا حور بن یزید پانی بند کر، کہا نہیں پانی بند نہیں ہوا، کہا ہم رے کی حکومت دیں گے۔ رے ایک ایسا چھوٹا سا علاقہ تھا جیسے ہمارے پاکستان میں مری ہے، خوبصورت ہے، کرسی اور اقتدار کے نشے میں لوگ بڑی بڑی چیزوں کا سودا، اس دور میں اعلیٰ سیٹ حاصل کرنے کے لیے بیویاں تک پیش کر دی جاتی ہے، بیٹیوں کی عزت نیلام کر دی جاتی ہے۔ اس نے کہا اور ہم تمہیں رے کی حکومت دیں گے، کہا نہیں چاہیے۔ ہم تجھے یزید کا جانشین بنائیں گے، کہا نہیں چاہیے۔ اور یہاں رے کی حکومت ہے، حسین کی طرف ریت ہے، تجھے کیا ملے گا؟ فرمایا یہاں رے کی حکومت ہے، چاند دن کی ہے، جنت بھی حسین کی ہے، جنت کا مالک بھی حسین ہے۔ انہوں پریشان ہو گئے، رنگ اڑ گئے، فرمایا ادھر تو بڑی باتیں کر رہا تھا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، وجہ کیا ہے؟ حسین نے کون سا تعویذ دیا ہے، کون سا دم درود کیا ہے، کون سا منتر پڑھا ہے؟ اس نے ایک جملہ کہا، جو حسینی ہو تو سن کے جانا، عمل بھی کرنا۔ اس نے کہا میں نے 3 نمازیں اس کے پیچھے پڑھی، میرا امام ہے، میرا بس، اس سے زیادہ اور میں کچھ نہیں کہوں گا۔ سمجھ آ گئی؟ جس کو میں نے کہنا تھا اشارہ دے دیا، وہ دے دیا۔ کہا میرا امام ہے، اپنے امام سے بغاوت نہیں کروں گا، غداری نہیں کروں گا۔ اور بن یزید کو اس طرف کر دیا گیا۔ اس کے بعد سیدنا امام حسین نے خطبہ دیا، وہ خطبہ بڑا قابل غور ہے۔
زبان میری ہے، خطاب میرے حسین کا ہوگا، سن لیں۔ آپ نے کہا او یزیدیو، تم نے آج مجھے روک لیا ہے، تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ قرآن میں حب اہل بیت کا ذکر فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن نے ہمیں تطہیر کہا ہے، تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، قرآن نے ہمیں خطاب کر کے بلایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے حدیث نہیں پڑھی؟ الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ، الحسن والحسین فی اسماء اہل جنہ۔ کیا تم نے یہ حدیث نہیں پڑھی؟ نبی نے دعا مانگی تھی، اے اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا حسین جان بچانے کی خاطر قرآن و حدیث کا سہارا لیتے ہو؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ تاریخی جملہ کا میرے امام نے فرمایا، او ظالمو، او یزیدیو، او پلیتو، خدا کی قسم جو حسین نے جان بچانی ہوتی مدینے سے باہر نہ نکلتا۔ اے حسین تو تمہاری سرزمین پہ آیا ہے، جان تمہاری نہیں، خدا کی قسم حسین تمہیں بچا رہا ہے۔ تم حسین سے لڑو گے، تم کیا سمجھتے ہو جنت میں جاؤ گے؟ تم کیا سمجھتے ہو حسین سے لڑ کر تمہیں جنت کی خوشبو ملے گی؟ تمہیں بچانے کے لیے انہوں نے کہا نا حسین ہم تم سے لڑیں گے۔ میرے حسین نے 3 بد دعائیں دی۔ کتنی دی ہیں بھائی؟ یہ یاد کر لینا، سمجھ آ جائے گا، مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ آپ نے کہا لیکن یہ ہے اہل علم کے لیے، باقیوں کے اوپر سے گزرے گا۔ آپ نے کہا یزیدیو تم نے مجھے قرآن سے دور رکھا ہے، اللہ قیامت تک تمہیں قرآن سے دور رکھے۔ ابھی بھی نہیں سمجھ آئے۔ ہم کہتے ہیں اپنے مذہب میں ہمیں حافظ تو دکھا دو، ہیں تاریخ کی روایتیں بیان کرتے ہو، حدیث بیان کرتے ہو، قرآن کے 40 پارے تھے 10 بکری کھا گئی، قرآن یاد نہیں ہوتا کیوں؟ میں کہ میرے حسین کی بد دعا ہے، تم نے مجھے قرآن سے دور رکھا، اللہ تمہیں قرآن سے دور رکھے۔ اگلا جملہ ہے فرمایا تم نے مجھے مسجد سے دور رکھا، اللہ تمہیں بھی مسجد سے دور رکھے۔ یہ سمجھ آیا، یہ سمجھ آیا۔ اگلا جملہ، اے کہا تم نے مجھے نماز سے دور رکھا ہے، اللہ تمہیں بھی نماز سے دور رکھے۔ کیسے؟ صبح ہوئی شروع ہو گئے، مغرب تک شروع ہو گئے، ظہر گئی، مغرب گئی، عشاء گئی، کیا کر رہے ہو؟ حسین کی محبت میں میرے حسین بھی گئے تھے، ظہر بھی پڑھی ہے جماعت سے، عصر بھی پڑھی ہے جماعت سے، مغرب بھی پڑھی ہے جماعت سے۔ حسین کربلا میں درس دے گیا ہے، حقیقی حسینی وہ ہوگا جو 10 کو فجر بھی پڑھے گا، ظہر بھی پڑھے گا۔ نماز چھوڑ دینے والا حسینی نہیں ہے، صبر کو تھامنے والا نماز پڑھنے والا حسینی ہے۔ سیدنا امام حسین جب جنگ شروع ہوگی سب سے پہلے آپ نے اپنے بچے کو بھیجا، فرمایا جا بھائی علی اکبر آپ چلے جاؤ۔ روایتوں میں اختلاف ہے، علی اکبر کی عمر ہے 18 سال، علی اکبر گئے، پہلے وار میں 1000 یزیدیوں کو قتل فی النار کیا۔ شمر گھبرا گیا، ہولی گھبرا گیا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا علی اکبر ہے۔ علی اکبر کون ہے؟ فرمایا علی کا پوتا ہے۔ اوپر سے آرڈر جاری ہوا، فرمایا علی کے پوتے سے اکیلے لڑ رہے ہو، بیوقوفو پوری فوج توڑ دو۔ علی کا پوتا جو ہے، شیر خدا کا پوتا ہے، تم ایک ایک کر کے لڑ رہے ہو، تم نہیں لڑ سکتے۔ پوری فوج آئی، علی اکبر پہ وار ہوا، شہید ہوئے۔ میرے امام حسین نے اللہ کا شکر ادا کیا، صبر کیا۔ میرے حسین نے بیٹے کی لاش اٹھائی، خیمے میں لیا۔ آپ نے ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی کو بھیجا، تینوں شہید ہوئے۔ میرے امام حسین نے خدا کا شکر ادا کیا، لاشوں کو اٹھا کے آپ خیمے میں لے آئے۔ اس کے بعد آن گیا، محمد گیا، یہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر امام حسین نے علی عسکر کو اٹھایا، اور یہاں پہ ایک اختلاف ہے، میں اس کو مکمل کروں گا، پھر شاید شہادت سے معروم ہو جائے، وقت مکمل ہو گیا ہے۔ آپ نے بچہ اٹھایا، کچھ لوگ کہتے ہیں حسین نے نا ایسے علی عسکر سامنے پیش کیا، فرمایا دیکھو مجھے پانی نہیں دیتے نا، اس کو یار ایک قطرہ دے دو۔
انہوں نے کہا حسین معاذ اللہ تو جھوٹ بول رہا ہے، بچے کا سہارا لے رہا ہے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا تیر مارا، علی عسکر کے سینے پہ لگا تے فوارے خون کے حسین کی داڑھی پہ آئے تے میرے حسین نے ایک جملہ کہا، مولا میں راضی ہوں تو راضی رہ جا، لیکن میں حضرت اس پہ اختلاف کرتا ہوں، میں اپنی دلیل دیتا ہوں، ان کے پاس اپنی دلیل ہے، کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے، ہر بندے کے پاس اپنی دلیل ہے، دل مانے دعا دے دینا، دل نہ مانے خاموش ہو جانا۔ وہ کہتے حسین نے پانی مانگا، میں کہتا ہوں نہیں، میری دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹا اسماعیل، وہ بھی ایک نبی کا بیٹا ہے، یہ بھی نبی کا بیٹا ہے، اس نے ایڑی ماری پانی نکل آ گیا، وہ بھی 10 کا دن ہے، یہ بھی 10 کا دن تھا، وہ بھی پیاسا ہے، یہ بھی پیاسا ہے۔ سائل اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، مولا تجھے نبی کی نبوت کا واسطہ ہے، ایک نبی کا لال پانی مانگ رہا ہے، آب زمزم کے چشمے جاری ہو گئے، حسین نے پانی مانگا، پانی کیوں نہ آیا؟ فرمایا میں دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں، فرمایا اسماعیل نے مانگا تھا، حسین نے نہیں مانگا، اور جو خدا سے پانی مانگے اسے ابراہیم کا اسماعیل کہتے ہیں، اور جو اللہ کی رضا پہ صبر کرے اسے محمد کا حسین کہتے ہیں۔ نہیں مانگا، میں دوسری دلیل دے دیتا ہوں، حضرت دلیل نہ ہوئی آپ قلم سارا ہمارا قلم کر دیں، ہماری دلیل میں جان ہوگی۔ میرے امام حسین 10ویں کی رات گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑا تھا یا اونٹ تھا راوی کو اختلاف ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ میرے حسین جیسے ہی فرات کے کنارے گئے، آپ نے اس گھوڑے کو کہا، فرمایا انتا آتشنا وانا آتشنا، تو بھی پیاسا ہے میں بھی پیاسا ہوں، میں تو پانی نہیں پیتا اس نہر کا، کیونکہ اس کے مالک اس ٹائم جو ہے وہ یزیدی بنے ہیں، لیکن قیامت کے دن تیرے بارے میں شاید سوال ہو جائے، میں کیسا ایک سوار کا سواری تھی جس نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ فرمایا تو نے پانی پینا پی، اور سن اگر آج تو نے صبر کیا، آج تو نے پیاس برداشت کی، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میں اپنے نانا جان سے کہوں گا، اے میرے نانا یہ میرا وہ گھوڑا ہے جس نے میری خاطر اپنی پیاس نہ بجھائی تھی۔ یہ کہنا تھا کہ گھوڑے نے اپنا رخ پھیر دیا۔ میں حضرت اس حسین کو مانتا ہوں، اس حسین کو، وہ کہتے حسین نے پانی مانگا، میں کہتا ہوں میں اس حسین کو مانگتا ہوں، حسین کی سواری نے بھی یزیدیوں کا پانی نہ پیا۔ یہ میرا ایمان عقیدہ ہے، سمجھے؟ المختصر وقت میں 2 منٹ مجھے ادھار دے دیجئے گا، سمجھے؟ اب میرے امام حسین کی باری آئی، اندر سے پانی کی آواز آئی، العطش پیاس ہے، حسین سے مانگا گیا۔ حضرت غازی عباس گئے، پانی لے کر آ رہے تھے، پہلے بازو پہ تیر لگا، دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ پکڑا، آپ کا دوسرا بازو شہید ہوا، آپ کی گردن پہ تیر لگا، گردن شہید ہوئی، وہاں مشکیزے کو سوراخ کر دیے گئے۔ میرے امام حسین غازی کی لاش کو لائے، اب باری میرے امام حسین کی ہے، پیارا جملہ ہے، غور کیجئے گا، یہ نچوڑ ہے۔ میرے حسین نے اپنی بیوی ام ربام یا ام لیلہ کو کہا میرا تنگ لباس لا دو، سب سے تنگ لباس۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا یہ یزیدی ہیں، ان کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں، کردار کا بھروسہ نہیں ہے، اگر لڑائی کے دوران میرا جسم برہنہ ہو جائے تو قمیض اتار کے جوان بیٹیاں گھر میں آئیں، پھپھو گھر میں ہے، ماں گھر میں ہے، دادی گھر میں ہے، تو قمیض اتار کے گلیوں میں گھومتے تو کیسا حسینی ہے؟ میرے حسین تو جنگ کے لیے جا رہے ہیں، فرمایا تنگ لباس دو، نبی کی دستار پہنی، علی کی تلوار اٹھائی، حضرت امیر حمزہ کی زرہ پہنی، جیسے ہی آپ چلنے لگے سیدہ سکینہ عمر 6 سال ہے، امام حسین کے پاؤں پکڑ لیے، بابا آپ نے نہیں جانا۔ میرے حسین نے کہا واپس آ جاؤں گا، فرمایا بابا غازی گیا تھا واپس نہیں آیا، بابا میرا بھائی علی اکبر گیا واپس نہیں آیا، بابا میرا بھائی علی اصغر گیا واپس نہیں آیا، بابا میرے چاچے گئے واپس نہیں آئے، بابا آن محمد گئے واپس نہیں آئے، اگر آپ واپس نہ آئے میں کس کے بازو پہ سر رکھ کے رات کو سوں گی۔ میرے حسین نے ایک تاریخی جملہ کہا، بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں، بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے والوں سن لو، میرے حسین نے کہ سکینہ کو سینے سے لگایا، آپ نے فرمایا بیٹی آج قدرت کا قانون بدلے گا، آج قدرت کا دستور بدلے گا، کل تک تو میرے بازو پہ سر رکھ کے سوتی رہی ہے، آج رات تیرا بابا تیرے چھوٹے بھائی علی اصغر کے ساتھ سوئے گا، آج کے بعد تو اپنی ماں سیدہ زینب کے ساتھ سونا۔ سیدنا امام حسین کربلا کی زمین پر گئے، پہلے وار میں 1200 یزیدیوں کو قتل فی النار کیا،
لڑتے رہے یزیدی پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا کیسے مارے؟ کہا ادھر سے حملہ کرو. کہا شکست ہو گئی ہے. کہا دائیں سے حملہ کرو. کہا شکست ہو گئی ہے. کہا سامنے سے حملہ کرو. کہا شکست ہو گئی ہے. کہا پیچھے سے حملہ کرو. کہا شکست ہو گئی ہے. شمر بولا. اس نے کہا نہ آگے سے نہ پیچھے سے، ٹھہرو میں بتاتا ہوں اس کو کیسے شہید کرنا ہے. تھوڑی دیر سوچتا رہا. اس نے کہا جنگ روک دو. کیوں؟ فرمایا حسین کو نماز پڑھنے دو. ہائے حضرت معاف ہے دوران جنگ نماز. اگر دو صفیں ہو، جماعت ہو، اسلام کہتے ہیں امام جماعت کروائے، ایک صف نماز پڑھے، ایک صف پیچھے ان کی جو ہے وہ اوپر سکوٹی کرے. جو وہ ایک صف رہ گئی ہے پھر وہ امام کے ساتھ آئے، ایک رکعت پڑھے، وہ پچھلی والی جو اپنی دوسری رکعت پڑھے. اتنی سختی ہے جماعت کی دوران جنگ. میرے حسین نماز کے لیے کھڑے ہوئے. آپ پر وار جو کیا گیا وہ وار میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن ان سے ایک غلطی ہو گئی ہے. ان سے ایک غلطی ہو گئی ہے. وہ کیا؟ امام حسین کو شہید کرنے کے بعد آپ کا سر کاٹا. کاٹنے کے بعد نیزے پہ چڑھا کے ایسے اوپر لٹا دیا. سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ نہیں آئی. ایسے ہی کہہ رہے ہو. سمجھ آئی ہے؟ آئے تھے حسین کو جھکانے کے لیے. میں کہ بدبختو، یہ وہ حسین ہے جو کٹنے کے بعد بھی دنیا میں سب سے افضل گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، ارے صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا. اس محرم میں کام کیا کرنا ہے آپ نے؟ اور کوئی نہیں ہے. فتنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے حضرت، اپنے ملک کو بھی بچانا ہے. یہ فتنہ، فرقہ واریت، ان سے بھی دور رہنا ہے. نماز، شکر، جو لوگ ختم کروا رہے محفل وہ 72 کو اصالِ ثواب کریں. سارے شہداء اہل سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے.